ہو سکتا ہے ان کی اور محافل ہوں اور وہاں جانا پہنچنا ہو، لیکن میری یہی محفل تو اس لیے میں تو ان کے اعزاز میں، ان کے احترام، ان کے عمل میں بچوں کے میں جلدی تک میری محروم نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ ختم یہ مرتبہ کا جشن ہے، محروم رہنے والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سرکار، میں نے کہا یہ حجاب علی ہے محمد مصطفیٰ، یہ نہ دکھائیں تو علی دکھتا ہی نہیں ہے۔ ارے یہ نہ مانگے تو علی آتا ہی نہیں۔ یہ سلطان نصیرہ یہ نہ مانگے تو علی آتے ہی نہیں، اور اگر علی نہ آتے تو پھر یہ کہنا کہ قل ہو اللہ احد یہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے میری تو جان ہی اتنی نکمی ہے کہ میں کہوں کہ لاکھوں جانے اس پر قربان۔ شک و شبہات میں مبتلا جانے کہاں اور محمد کے قدم کہاں سرکار۔ لیکن میں نے ایک سورہ ہجر میں ایک راز والی آیت پڑھی، پروردگار عالم نے سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا، کون پروردگار؟ کون؟ احساسات اور محسوسات سے بلند، شعور اور لاشعور جسے نہیں پا سکتا، جس کے اوصاف اور اس کے اسماء اس کے غیر، جو غنی بذات ہو، یعنی اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہو، نام اپنا صمد بتا کے پھر اس سے بھی بے نیاز ہو۔ سمجھ رکھے اور پھر کہے میں اس سے بھی بے نیاز ہوں۔ لوگ اس کی کائنات اس کی تسبیح کرے اور وہ کہے سبحان اللہ عما یصفون، میں تمہاری تسبیحوں سے پاک ہوں۔ تم کہہ رہے ہو سبحان اللہ، وہ کہہ رہا ہے میں اس سے پاک ہوں۔ ایسا پروردگار جو جذبات و احساسات نہیں رکھتا، جو دل نہیں رکھتا، دماغ نہیں رکھتا، وجود نہیں رکھتا، کلام نہیں رکھتا، زبان نہیں رکھتا، آنکھ نہیں رکھتا، سماعت نہیں رکھتا، ہر شے سے لاغرض ہے، ایسا پروردگار جو دل نہیں رکھتا، محمد سے محبت کر بیٹھا۔ جذبات نہیں رکھتا، احساسات نہیں رکھتا، مصطفیٰ سے محبت کر بیٹھا۔ نے امیر المومنین سے پوچھا، مولا سمجھ نہیں آتی، بے نیازوں کا بے نیاز رب، دل نہیں رکھتا، جذبات نہیں رکھتا، احساسات و محسوسات نہیں رکھتا، کیفیات نہیں رکھتا، اپنی شانوں سے غیر ہے، شانیں اس کی لیکن غیر ہے، غیر ہے اپنی شانوں کا، وہ مصطفیٰ سے محبت کیسے کر بیٹھا؟ وہ محبت ہے کیا جو اللہ کو محمد سے ہے؟ تب علی امیر المومنین نے ان اہل دل کی طرف دیکھا اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہا، لوگوں مجھے دیکھو، میں ہوں وہ محبت جو اللہ نے محمد سے کی ہے۔ جو اس نے رسول سے کی، اور ایک جگہ پہ ابن ابی حدید نے لکھا کہ علی بادشاہ نے ایک دفعہ اپنے محبت بھرے خطبے میں کہا، انا رقۃ الحب من اللہ الی رسول اللہ، میں ہوں اللہ کا لکھا ہوا محبت نامہ جو اس نے محمد کی طرف بھیجا۔
محبت ہونا جو اللہ نے محمد کی طرف لکھا. کمال رب محمد سے محبت کر بیٹھا اور لگا قسمیں کھانے. لگا قسمیں کھانے. سورہ ہجر میں راز دیا. قلے عمر کا اے رسول تیری ساری زندگی کی قسم. لے عمر کا اے رسول تیری ساری زندگی کی قسم. تیرے ایک ایک لمحے کی قسم. تیرے سونے جاگنے کھانے پینے کی قسم. تیرے بولنے کی قسم. ارے تو کسی پہ لعنت کرے مجھے اس کی بھی قسم. کسی کو دربار سے دھتکار دے مجھے تیرے دھتکارنے کی قسم. ارے کسی کو جاتے ہوئے کو بلا لے تیرے بلانے کی قسم. ارے تو کسی کا دستے مبارک اٹھا کے اسے مولا کر دے مجھے تیرے دست اٹھانے کی قسم. کسی کے ضرب کو چلنے کو تو میری کائنات کی گئی عبادتوں سے افضل کر دے تیرے اس فرمان کی قسم. قصبہ پہ سوار ہو تو مجھے قسم. تو غصبہ پہ سوار ہو تو مجھے قسم. تو ذوالجناح پہ قدم رنجا فرمائے تو مجھے قسم. ارے تیری ایک ایک حرکت کی قسم. تو پلک چپکے تو مجھے قسم. تو لب ہلائے تو مجھے قسم. تو لفظ بولے تو مجھے قسم. تو مجھے اللہ کہے تو مجھے اس کی قسم. لے عمر کا تو بسعت منی کسی کو کہے تو مجھے اس کی قسم. مجھے تو کسی کو منیت دے دے اور اپنی حقیقت بنا دے مجھے اس کی قسم. تو کسی کو لحموں کا لحمی کہہ دے مجھے قسم. تو کسی کو علم دے دے تو مجھے اس کی قسم. مجھے اس کی قسم. تو کسی کو اپنا لعاب چٹا دے مجھے اس کی قسم. مجھے اس کی قسم. تو کائنات میں جو جو حرکت کرے مجھے اس کی قسم. مجھے اس کی قسم. مجھے اس کی قسم. جو جو تو کہتا رہے مجھے اس کی قسم. میں جو قسمیں کھا رہا ہوں تیری زندگی کی ایک ایک لمحے کی تو کیوں کھا رہا ہوں؟ اس لیے کھا رہا ہوں کہ تو ہے اور تو نے کہہ دیا کہ میں ہوں تو میں ہوں. یا رسول اللہ. جندب بن جنادہ نے بس غور سے سماعت کرو. جندب بن جنادہ نے جندب بن جنادہ نے حضرت جنہیں ابو ذر کہتے ہیں آپ ابو ذر معنی کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ کیونکہ بہت شعراء تشریف فرما ہے اور وہ اردو کے ماہر بھی ہیں. عمران ہے صاحب بیٹھے ہیں موسم بیٹھا ہے اور بہت سارے. اب ان کے سامنے اردو بولنا جیسے جانگلی کے لیے بہت مشکل. جیسے جانگلی کو اردو بولنی پڑ جائے تو بڑی مصیبت. لیکن میں کیا کروں سرکار خاندان رسالت ہے ہی خاندان علم. اب اس کا تذکرہ کوئی بھی کرنے کے لیے آ جائے تو جندب بن جنادہ کہا ابو ذر کا معنی ہے زر کا باپ. نا سرکار ہاتھ باندھ کے معافی مانگ رہا. بلکہ شعراء سے میں نے سنا کہ وہ بھی زر کو زر ابو ذر کر دے. کیا اس طرح کے جاہلات ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی شعر ایسا ہو جائے. تو لیکن حضور معصوم کے قول کے مطابق ابو ذر کا معنی زر کا باپ نہیں. ابو کہتے ہیں مرکز کو اور زر کہتے ہیں عقل کو.
یاد رکھیے گا ابو ذر یعنی مرکز عقل، یعنی مرکز عقل، مرکز عقل. تو ابو ذر کا معنی، کیونکہ ہم ہر وقت دولت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو ہمیں پھر اچھا لگتا ہے کہ ہم ابو ذر کو بھی صاحب دولت کر دیں، حالانکہ اس کے پاس کبھی دولت نہیں رہی. اس نے تو ٹھکرایا سونے اور چاندی کو، جتنا اس نے سونے اور چاندی کو رد کیا کائنات میں کسی نے نہیں کیا، کائنات میں کسی نے نہیں کیا. سرکار اس ابو ذر کہتے ہیں میں نے امیر المومنین سے، بہت جلدی پتا ہے 5 منٹ میں سرکار کہنے لگے بس میلاد پہ گفتگو 5 منٹ صرف، پھر ہم سب سنیں گے انشاءاللہ. کہنے لگے ابو ذر کہنے لگے میں نے امیر المومنین سے اس وقت پوچھا کہتے یہ بتاؤ کہ ابو ذر ان 4 ارکان میں سے ہیں جنہوں نے امیر المومنین کو تنہائی میں دیکھا ہے. یہ یاد تنہائی میں دیکھا ہے. اب وہ معذرت کے میں ممبر پہ بیٹھ چکا تھا ورنہ عمران کو میں پہلے پڑھا تھا، لکھتے رہے آپ. آج کل کچھ معذرت کا ہوں، کوئی سسٹم آگے کی شوق ہے، مجھے بار بار شرمندگی ہو رہی ہے ایک میزبان کی حیثیت سے کہ میں غلطی کر بیٹھا، لیکن میں پہلے بیٹھ گیا تھا تو ممبر سے اترنا مجھے توہین آمیز لگا. تو چلے میرے پور حق پہ کی وجہ سے کیونکہ میں میزبان اور مہمان اگر تکلیف میں ہو تو یعنی رسول نے کہا تھا میزبان افضل ہے، مہمان افضل ہے میزبان سے، تو وہ افضل ہے. تو ان کا احترام مجھ پہ واجب تھا، لیکن میں بار بار معذرت کر رہا ہوں، لیکن سب آپ کی وجہ سے ہوا. آپ کو خود پتہ کرنا چاہیے تھا کہ بھی اس طرح جیسے کو چلانا. لیکن چلیے سیکنڈس میں وقت ضائع نہیں کرتا، یہ بھی منٹ آنے کو نکل جائے گا. سرکار دیکھیے ابو ذر کہتے ہیں یعنی یہ ان 4 ارکان میں سے، اربع میں سے ہیں، 4 ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے امیر کو تنہائی میں دیکھا. اور ابو ذر کہتے ہیں عقل کا مرکز کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ علی نے مجھے حکم دیا کہ صحرا میں رجب البرسی سے روایت ہے روان وارون یقین سے کہ مصلی بچھاؤ علی نماز پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے مصلی صحرا میں بچھا دیا. اب میں غور سے بیٹھ گیا کان لگا کے کہ علی نماز شروع کیسے کرتے ہیں. آپ کے اکیلے ہیں، آج تنہا ہیں، تنہا ہیں. اب میں سنوں تو صحیح علی کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر یا تکبیر تحریم کیا کہتے ہیں. کہا میں کان لگا کے تو امیر المومنین نے میری کیفیت کو بھانپ دیا اور مجھے کہا کہ تو قریب آ کے سن لے، قریب آ کے سن لے کہ میں کیا کہوں گا. علی نے یہ کہہ کے وہی علی کہتے تیر نکال دیا، فلاں فلاں ہو گیا. وہی نماز میں تھے، پتہ بھی نہیں چلا. کہتے مصلی، ابو ذر کہتے میں نے مصلی بچھا دیا. رجب البرسی کی انوار الیقین سے روایت دے رہا ہوں. اور تیسرے یا چوتھے صفحے میں دیکھ لینا. کہتے علی بادشاہ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور میں نے کان لگا لیا کہ ابھی امیر کیا کہیں گے، ابھی امیر کیا کہیں گے. تو مولا نے ہاتھ اٹھائے اور اپنی کان کے ڈوروں تک پہنچائے اور کہنے لگے جئت بیک الیکا، جئت بیک الیکا. کہا میں حیران رہ گیا. کہا علی نے پھر دہرایا جئت بیک الیکا. ترجمہ بتا دوں، اب دل تو نہیں کرتا کہ ترجمہ تو چاہتا ہوں کہ اپنے آپ سے بھی چھپا لوں. علی نے کہا جئت بیک الیکا، میں تجھے ہی تیرے سامنے لایا. نام بھی وہی، صورت بھی وہی ہے. یہ بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے. علی ولی اللہ. نعرہ یعنی ان رازداروں میں سے ہے. آ جائیے بیٹا، آ جائے، آرام سے آرام سے آرام سے.
سکون سے جناب کوئی آئے آ جائے علی کا نعرہ جو کچھ مانگو گے آج کی شام ملے گا نعرہ ایسا جیسے پاک سیدہ علی کا نعرہ سننا چاہتے ہیں نعرہ آئے گا جشن والا آئے گا کتنی علی کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہے اسی محبت کا اظہار کرو علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہوئے نعرہ علی اب وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سے عرض کی مولا ما معنی کا میلاد النبی مولا میلاد نبی کا معنی کیا ہے اسے کہتے ہیں میلاد نبی مرحبا تو ٹھیک ہے میں نے ایک ریلی میں شرکت کی بڑے اعزاز کے ساتھ تو اب وہاں پر انہوں نے نعرہ لگا دیا جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا عمران سے کہوں گا کہ کچھ اشعار میں کہیں جو اس کے پاس حل ہو تو پتہ نہیں وہ مجھے ضرور میری رہنمائی کریں وہ کہنے لگے ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول یا رسول یا رسول اب اس ریلی کی جو ہے وہ صدارت طے کر رہا تھا اب وہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا اب وہ میرے دل میں نے خیر رکھ لیا وہ اچھا ہوا عمران کے ہوتے ہوئے تو وہ یاد آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گی کہ اس کا کوئی حل ہے آپ کے اس کا آخر تو مقصد و مفہوم تو ہوتا ہے نا سب کے ایسے تو نہیں نا بات اتنے ذہین لوگ ہیں مطلب اتنے غربت والے رنگ کے انہوں نے وہ سبزی پکڑیاں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو دستار ہیں ان کے وہ عقل چوس ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا تو سرکار حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے امیر سے پوچھا مولا کہ میلاد رسول تو کہا رسول اللہ کے وسیع نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا قریب آؤ اے جندب قریب آؤ کہیں مر نہ جانا میلاد ایسا ہے کہ علی ابو ذر سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں سناتا تو ہوں لیکن کہیں مر نہ جانا وہ کہتے ہیں امیر کے میں قریب کا نہیں اور قریب آؤ یہ قربت کی بات ہے اور قریب آؤ وہ کہا میں اور قریب ہو گیا کہا مولا نے پھر فرمایا نہیں ابو ذر ابھی اور قریب آؤ کہا اتنے کہ میرے گھٹنے امیر کے گھٹنوں کو ایسے لوگ تھے وہ کہتے ہیں میرے گھٹنے مولا کے گھٹنوں سے لگنے لگے سعادت حاصل کرنے لگے تب مولا نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا کہا مولا اس طرح سے تو آپ نے کبھی مجھے کوئی علم نہیں عطا کیا کہا ابو ذر مر نہ جانا تجھے تیرا امام تقریر دے رہا ہے تو نے پوچھ جو لیے بات کہا میں نے کیا پوچھ لیا کہا تجھے پتا نہیں تو نے کیا پوچھا کہا آقا میں اس سوال کی اہمیت سے واقف نہیں ہوں کہا تم نے مجھ سے پوچھا میلاد رسول کیا ہے میلاد رسول کیا ہے کہا اس لمحے کو جاننا ہی تو اللہ ہے یعنی اسی لمحے سے تو پتہ چلا کہ اللہ ہے اور تم مجھ سے وہی میلاد پوچھ رہے ہو کہا مالک وہ میلاد کیا میلاد کا اب تک میلاد کا مطلب وقت اور تاریخ نہیں ہے دن اور مہینہ اور سال نہیں ہے کہا آقا کو میلاد کسے کہتے ہیں میں دیکھو میلاد کہتے ہیں پہچان کو یعنی جس دن کسی کو پہچانا جائے جس دن کسی کو پہچانا جائے اسے کہتے ہیں یوم المیلاد پیدا ہونے کو نہیں کہتے پیدا ہونے کو نہیں کہتے یوم المیلاد ولادت کا دن نہیں ولادت کا دن نہیں پہچانے جانے کا دن کیا وہ ہے میلاد پیدا ہونے کا دن نہیں ہوتا پہچانے جانے کا دن ہوتا ہے اور تم نے مجھ سے سوال کر دیا کہ وہ رسول کب پہچانے گئے تو کہو سنو اللہ نے اپنی تنہائیوں سے گھبرا کر مخلوق خلق نہیں کی کہ میں تنہا ہوں ابو ذر نے کہا مولا سوال کرنے کی اجازت ہے ہاں بولو اے جندب بولو کہا آقا آپ
نے کہا اللہ نے اپنی تنہائیوں سے، تو اللہ تو ایک نہیں؟ کہا اللہ ایک ہے۔ کہا مالک تو آپ نے کہا اللہ اور تنہائی، تو یہ دو نہیں ہو گئے، یعنی اللہ اور اس کی تنہائی۔ میلاد مشکل ہو گیا نا، یہ علی ہی بتا سکتے ہیں کہ میلاد رسول کیسے منانا ہے۔ کہا مولا اللہ اور تنہائی دو نہیں ہو گئے؟ کہا نہیں، کیا تم نے رسول سے نہیں سنا نحن صفات اللہ، ہم اللہ کی صفتیں ہیں اور ہر موصوف اپنی صفت کا غیر ہوتا ہے۔ کہا وہ اللہ اور اس کی تنہائی سے مراد میں اور اللہ ہے، اللہ ہے، میں اس کی تنہائی تنہائی، وہ ایک ہی ہے، میں اس کی صفت تنہائی ہوں۔ کہا اچھا مولا پھر کیا ہوا؟ اب جندب کہتے میں سن رہا تھا مولا سے، اور مولا ہوا چل رہی تھی، یعنی یہ خطابت نہیں ہے، حدیث کے ساتھ کہ ہوا چل رہی تھی، سر شام کا وقت اور صحرائے مدینہ تھا، اور علی ایک کیلے پہ بیٹھا اور میں آگے قدموں سے قدمیں ملائے بیٹھا ہوا تھا، اور اس ہوا میں علی کا چہرہ مجھے روشن مہتاب کی طرح نظر آ رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا آقا و مولا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا؟ کہا اللہ نے اپنی تنہائیوں سے جھگڑا کر اپنی مخلوق کو خلق نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے ہونے کو ایک کلمے میں ڈھالا۔ آج ساتھ دو گے تو سمجھ آئے گی، ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ علی کے کلام کو میں سمجھا نہیں سکتا، میری کیا مجال میں کہوں کہ علی نے جو کہا اسے میں سمجھاؤں گا؟ نہیں اللہ توبہ، میں نہیں کر سکتا، میں کلام آپ تک پہنچا سکتا۔ علی بادشاہ کہتے ہیں اللہ نے پھر اپنے ہونے کو ایک کلمے میں ایک کلمہ میں ڈھالا، خلق نہیں کیا، اپنے ہونے کو ایک کلمے میں ڈھالا۔ آؤ ایک سال بات پڑھ لیں، اپنے ہونے کو ایک کلمے میں ڈھالا۔ اب ابو ذر کہتے مولا اللہ کا کلمہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابو ذر کیا تم نے سورہ توبہ نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی۔ کیا اس میں تم نے آیت مبارکہ کو نہیں پڑھا؟ اب میں آپ کو آیت کا نمبر میں بتا دیتا ہوں، تاج کمپنی والا، اس زمانے کا تو نہیں نمبر، اب تاج کمپنی والا بریکٹ میں بتا رہا ہوں تمہیں، آیت کا نمبر ہے 40 4 اور 0، سورہ توبہ۔ بھولنی نہیں، کیونکہ دلیل آپ کو دے رہے ہیں، بھولنا نہیں، علی کہہ رہے ہیں۔ اور جندب کیا پوچھا؟ مولا وہ کلمہ کیا تھا جو اللہ نے اپنا ہونا اس کلمے میں ڈھال دیا؟ اپنا ہونا اس کلمے میں ڈھال دیا۔ علی نے کہا تم نے سورہ توبہ نہیں پڑھی ابو ذر؟ کہا پڑھی۔ کہا اس میں آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کی؟ کہا کون سی آیت کریمہ کی؟ کیا اللہ نے نہیں بتایا کہ کلمۃ اللہ، غور سے سنیے، کلمۃ اللہ ہی علیہ، اللہ کا تو ایک ہی کلمہ ہے جو علی ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، آج ہی قرآن دیکھنا ہے، آج ہی دیکھنا ہے۔ کلمۃ اللہ علیہ، بے شک اللہ کا تو کلمہ ایک ہی ہے جو علی ہے، سمجھنا، جو علی ہے۔ اچھا ترجمے میں بھی نہیں چھپایا جا سکا، اس میں بھی مولانا فرمان صاحب نے بھی اور در منصور نے بھی سب نے یہی لکھا کہ اللہ کا تو کلمہ بلند ہے، یعنی علی کا معنی وہاں بھی بلند ہے۔ ابو ذر اللہ نے اپنے ہونے کو
ایک کلمے میں ڈھال دیا، اور وہ کلمہ تھا کلمۃ اللہ یا علیہ، اللہ کا تو بس ایک ہی کلمہ ہے جو علی ہے کا، بس اس نے علی کہا، ایک نور ظاہر ہوا، اس نور پہ اس نے ہیبت کی نگاہ ڈالی، پھر اسے دو حصوں میں کر دیا، ایک کو اس نے محمد کہا، ایک کو اس نے علی کہا۔ بس تم جاننا چاہتے تھے نا ابو ذر کہ معنی تھا میلاد النبی، کہ میلاد نبی کا معنی کیا ہے، تو سنو، میلاد پیدا ہونے کو نہیں کہتے، پہچانے جانے کے دن کو کہتے ہیں۔ جو ہی اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو اس نے محمد کا، ایک کو حصے کو اس نے علی کا، بس میں علی نے مصطفیٰ کو دیکھا اور پہچانا، انا میلاد النبی، میں ہوں محمد کا میلاد۔ جس دن محمد پہچانا گیا وہ میں دن ہوں، جس لمحے محمد پہچانے گئے وہ لمحہ میں ہوں، جس لمحے محمد پہچانے گئے وہ لمحہ میں ہوں، جس کلمے سے محمد ظاہر ہوئے وہ کلمہ میں ہوں۔ تبھی تو رسول نے کہا انا علی بن نور واحد، اور یہاں واحد کا معنی ایک نہیں تھا، انا علی بن نور واحد، ہم اس واحد کے نور سے ہیں، اس واحد کے نور سے کہا یہ ہے میلاد، میلاد، میں ہوں رسول کا، میں ہوں رسول کا میلاد۔ میں نے سب سے پہلے رسول کو پہچانا، پھر پروردگار نے ہم سے پوچھا، میں کون ہوں؟ کہا رسول خدا نے کہا انت اللہ، کہا اچھا میں علی العظیم سے اللہ ہو گیا، میں علی العظیم سے، میں آج سے اللہ ہو گیا، میں علی العظیم سے، میں علی العظیم۔ وہ شیخ صدوق کی پڑھ لیجئے گا التوحید، سرکار رضا بادشاہ سے پوچھا مامون رشید نے کہ اللہ کا اللہ سے پہلے کیا نام تھا؟ فرمایا علی العظیم، علی العظیم، علی العظیم۔ اب سمجھ میں آئی کہ علی نماز میں رجب المرسی کی روایت سمجھ میں آئی، انوار الیقین کی، جو ابو ذر نے کہا تھا کہ علی نے اللہ اکبر نہیں کہا بلکہ کہا جیت ابھی کا الیکا، میں تجھے ہی تیرے سامنے لایا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہیں یہ باتیں؟ کہا میں ہوں میلاد، میں ہوں میلاد رسول کا۔ تب ابو ذر کہنے لگے آقا تخلیق محمد ہے کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا لفظ تخلیق ہم پر جچتا ہے، ہمیں ربوبیت پہ قیاس بھی نہ کرو، بلکہ میں آپ کو پوری حدیث پورا اس کا جملہ سنا دیتا ہوں، بڑا ہیبتناک ہے۔ علی نے کہا جندب ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، اور خبردار ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا، خبردار ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا۔ او جندب، ایک چڑیا بیچاری سمندر سے کتنا لے لے گی، پھر جو ہمارے بارے میں دل چاہے کہتے رہو۔ پھر امیر نے کہا بس میں نے پڑھ دیا جتنا پڑھنا تھا۔ سرکار پھر امیر نے فرمایا جندب یاد رکھنا، جندب یاد رکھنا، میلاد رسول کی جستجو نہ کرنا، خوشی منانا لیکن جستجو نہ کرنا، جستجو نہ کرنا۔ آئی رضا نے تاثیر میں
کالی کملی والا پڑھا. ابھی میں اسی حدیث کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالی کملی، ویسے تو مجھے سرکار علامہ اظہر حسن زیدی صاحب بہت یاد آ، جب اس نے بار بار کالی کملی والا، تو اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ مجھے کیا بات ہے دل میں اتر گیا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ سرکار کی کملی کا رنگ کالا تھا، سفید تھا، سبز تھا، تو کیا رنگ تھا؟ تو وہ جب ممبر پہ تشریف لائے بوڑھے تھے تو کہنے لگے بھائی مجھ سے پوچھا گیا تھا حضور کی کملی کا رنگ چٹا تھا، کالا تھا، سبز زرد تھا، کیا تھا؟ بھائی دیکھو مجھے رسول کی کملی کا رنگ کا تو نہیں پتا تھا، اتنا پتا ہے کہ رسول کے پاس ایک کملی ضرور باورپور گئے مجلس پڑھنے کے لیے. سرائکی لوگ تھے، وہ اتنی سخت باتوں کے بعد وہ ایسے ہی قدرتاً میں نے کر دیا کہ آپ لوگ مسکرا دیں. تو باورپور اسٹیشن سے اونچنی پہ لے گئے کچاوا ڈال کے، اس پہ بٹھا کر، اور وہ نرم و نازک، ان کی اسپیکنگ بڑے نمبر نہیں سے بڑے نازک سے آدمی اور بڑے ادبی اور بڑے سلجھے ہوئے. اب انہیں وہ کچاوے میں بٹھا کر اپنے وہ کھیت میں یعنی پھل میں کہیں لے گئے اپنی جگہ پہ. تو اب وہاں جب اونچنی بیٹھی، قبلہ بڑے ہی نازک اندام تھے، اب وہ انہوں نے کچاوے سے بڑی مشکل سے اتارا، تو اب لوگ جو ہے نا ان کی طرف دوڑے اور کہنے لگے کی بلا کی بلا. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی دیکھو میں بلا نہیں ہوں. وہ جب آئے اور مجھے گلے لگا کے کہنے لگے آپ کا سفر کیسے رہا؟ تو میں نے کہا اللہ تو ہی، اللہ تو ہی، اللہ تو ہی. نانی کیا دادی ان کے تذکروں سے لیکن آپ کا جشن بن گیا. کیسے مولا کے پسندیدہ لوگ تھے. یقین جانے میں نے انہیں اس کا کیا تذکرہ نعرہ بنتا ہے کہ جتنا آپ اس سے پیار کرتے ہیں جہاں دے کا سلطان جاتی ہے ولایت علی جب جب کرتے ہیں قرآ صاحب کی سے تو سلام کی امام زمانہ کی اس کو ایمان کے لیے مل کے نعرہ تو جشن تو مانا ہی نہیں تھا کہ آپ کی مسکراہٹ. کل سعادت اہل محمد نے مومن کی مسکراہٹ بتائی نا کہ مومن کی مسکراہٹ کتنی قیمتی ہے. ٹھیک ہے نا. بس جتنے کی حدیث مکمل کر کے میلاد کا جو سلسلہ ہے وہ آج کی حد تک سمٹ جائے. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میلاد محمد کوئی بیان کر سکے، کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں ایک فلسفے میں ایک قیامت خیز لفظ ہے، دیکھیں حبوط اور محبت، محبت اور حبوط، اسے سمجھیے جیسے اپنی جگہ، لیکن شان رسالت کو سمجھیں. شان رسالت کو، شان رسالت یقین جانی امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبہ جلیلہ میں جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں انا ابن شعون اللہ، اے لوگوں میں اللہ کی شانوں کا بیٹا ہوں. اللہ کی شانوں کا بیٹا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی شانیں، اور اللہ نے سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟
کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی ہر روز ایک نئی شان۔ ہاں وہ جو کل تھا اللہ وہ آج نہیں ہے۔ اس توحید پرستی کو علی سے سمجھیے، اور کہنے لگے ہم لوگوں نے کہا مولا مولا۔ تو پھر رسول اللہ جب ظاہر ہو گئے تو اللہ نے پوچھا میں کہوں، اور کہا اللہ انت اللہ، آپ اللہ ہیں، آپ اللہ ہیں۔ تو وہ علی العظیم سے اللہ ہو گیا۔ کہا اب اللہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر، یہ جملہ سمجھنے کے لائق ہے۔ اور اہل ذوق بیٹھے ہیں، اور میں نے کہا نا شعراء کرام بیٹھے ہیں، اور کلام پڑھنے والے اور مدحت اور نکاح کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایک چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اب رسول نے کیا کہا انت اللہ، تو اللہ، تو اللہ، اور اللہ پوچھ رہا ہے آپ کون ہیں؟ اللہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اچھا اب یہی راز تھا کہ رسول اللہ نے اللہ کو تو کیوں کہا اور اللہ نے رسول کو آپ کیوں کہا؟ ارے تو صیغہ واحد ہے۔ اگر رسول کہتے آپ اللہ تو شرک ہو جاتا، اور ادھر آنتا کہا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ایک نہیں تھا 14 تھے۔ ایک نہیں تھے 14 تھے۔ بس سرکار آ گئے۔ اب اس نور کو، اب میں نے کہا کہ ایک لفظ محبت اور ایک لفظ حبوب، محبت اور حبوب یہ ہے کہ دیکھو قرآن حبوب کرتا ہے محبت پر، یعنی قرآن کہاں سے؟ تن سے۔ اللہ نے کہا میں نے کتاب حکیم کو کہاں سے نازل کیا؟ قرآن کو اپنی دن سے۔ دن، یہ دن کیا ہے؟ یہ مائک میرے قریب ہے، یہ قمیض میرے قریب ہے، اور یہ قرآن ہے جو میرے جسم سے چپکی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں دن۔ اتنی قربت کے بیچ میں کوئی اور شے نہ ہو، بیچ میں کوئی اور شے نہ ہو، اسے کہتے ہیں دن۔ اللہ کہہ رہا میں نے اتنی قریب سے قرآن کو نازل کیا کہ وہ میری دن سے نازل ہوا، میرے قرب سے نازل ہوا، میرے دن سے نازل ہوا، میری دن سے نازل ہوا۔ تو اب جہاں اسے اترنا ہے قرآن کو، وہ جگہ بھی تو اتنی بلند ہونا، ورنہ افضل مفضول پہ نہیں اترا کرتا۔ اب اسے قرآن کو اترنا ہے، محبت کرنا ہے، حبوب سے محبت ہونا ہے، تو پھر قرآن وہاں اترا جہاں اللہ قلبی کا، اے میرے رسول میں نے آپ کے قلب پر نازل کیا، قلب میں نہیں، من قلب نہیں، اللہ قلب، میں نے آپ کے